अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उनमें सबसे पहले रानीपुर की फ़ातिमा, जो कि गुज़श्ता साल वहाँ के पीर रानीपुर के मारूफ ख़ानदान जो है उनके यहाँ उसकी हलाकत हुई थी। उस पर तशद्दुद और जिनसी तौर पर हरासा करना भी साबित हो गया था। बहरहाल ये केस चलता रहा और मीडिया पे भी इसकी काफ़ी कवरेज रही, लेकिन अब ये ख़बर आई है कि जो लड़की थी उसकी वालदा ने अदालत में बयान दे दिया कि हमारी जो बच्ची है वो इनके हाथों कत्ल नहीं हुई, ना उसके साथ कोई और इस तरह का मामला हुआ है। वो अपनी तबी मौत जो है उसकी वफ़ात हुई है। दूसरा, करेंसी नोटों के बारे में हम आपको आगाह करेंगे कि ये बताया गया है कायमा कमेटी में कि करेंसी नोट जो है वो दिसंबर तक तब्दील करने का प्लान है। और ये जो खबरें आ रही थी कि 5,000 का नोट बंद कर दिया जाएगा, वो फ़िलहाल वो मामला भी मौखर है। और ये जो तब्दीली है करेंसी नोटों की, इसमें ये भी बताया गया है कि ये प्लास्टिक के होंगे। तो ये दो मौज़ूआत थे। पहले हम चलते हैं रानीपुर की फ़ातिमा की तरफ। तो नाजरीन, रानीपुर की फ़ातिमा अपना केस जो है वो अदालत में हार गई, और जो रानीपुर के पीर थे और वो इतने बाअसर थे कि वो दुनिया की अदालत में अपना केस जीत गए। अब फ़ातिमा को रोज़े महशर का इंतज़ार करना होगा कि उस दिन उसका मुकदमा जब अल्लाह के यहाँ खुलेगा, तो फिर ये जो रानीपुर के पीर हैं, ये जब अल्लाह की अदालत में पेश होंगे तो फिर वहाँ जो फ़ैसला होगा वो यकीनी तौर पे इबरतनाक होगा। जब ये केस हुआ तो मैं एक निजी चैनल से वाबस्ता था और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी कवरेज के लिए वहाँ के जो नुमाइंदा हैं उनसे मेरा रब्ता रहता था, और लम्हा सूरत हाल से आगाही रहती थी। केस पे शुरू दिन से ही ये देखा जा रहा था कि जो मकामी इंतज़ामिया है, पुलिस है, वो कुछ दबाव का शिकार है। पहले तो वो पीर साहिबान ने गिरफ्तारी नहीं दी, ना उनके घर वालों ने, और मामला इसी तरह चलता रहा। पुलिस जो है वो अपनी एक कागजी कार्रवाई करती रही। बहरहाल फिर उसमें कुछ हुकूमती अहदेदार भी वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने भी वहाँ पे इंसाफ दिलाने की यकीन दहानियाँ कराई, और ये सारा कुछ मीडिया पे आप देखते रहें। और काफ़ी दिन तक मीडिया पे इसका शोर रहा, और जब तक ये मीडिया पे आता रहा एक दबाव था, और पुलिस भी अपना वर्क कर रही थी, और मुलजमान को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। पहले उसकी मौत जो है वो उसको उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। फिर कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो उसके बाद पता चला कि जी उसे तशद्दुद से, और फिर उसका मेडिकल, और फिर वो मज़ीद केस जो है वो खुलता गया। बहरहाल जब मीडिया की आँख किसी दूसरी तरफ मसरूफ़ हो गई और ये केस अवाम की नज़रों से ओझल हुआ,
تو اب یہ خبر آئی ہے کہ عدالت میں لڑکی کی والدہ نے یہ بیان دے دیا کہ جو رانی پور کے پیر ہیں وہ معصوم ہیں، اور وہ معصومیت میں ہی انہوں نے ایک بچی کو دردناک طریقے سے مار ڈالا۔ لیکن ہمارا عدالتی نظام کچھ اس طرح کے، ہماری پولیس، ہمارے دیگر جو تفتیشی ادارے ہیں، ان کا سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ معاملہ لٹکتا رہتا ہے، اور جو بعض سب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی چھوٹ جائیں گے، اور یہ معاملہ اب ختم ہو جائے گا۔ جب مدعی نے کہہ دیا تو پھر اس میں کوئی اور وجہ نہیں کہ وہ ملزمان نہ چھوٹے۔ یہ ہمارے عدلیہ ہماری عدلیہ کے لیے بھی لمحہ فکری ہے، ہمارے عوام کے لیے بھی سوچنے کا، اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یہ باعث شرم ہے۔ اور اسی وجہ سے ہماری عدلیہ جو ہے، ہماری پولیس جو ہے، ان کا دنیا میں معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ بہرحال افسوس کا مقام ہے کہ فاطمہ اس دنیا کی عدالت میں اپنا کیس بڑے ہی ایک دردناک انداز میں ہار گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے انصاف دے، اور یقینی طور پر ملزمان جو ہیں وہ اللہ کے ہاں اس جو جرم ہے اس سے بچ نہیں سکیں گے، اور وہ دنیا پہ ہی ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ دوسرا ہمارا موضوع پاکستان میں کرنسی نوٹوں کے بارے میں۔ گزشتہ 1-2 سال سے یہ چل رہا تھا کہ جی کرنسی نوٹ تبدیل کیے جائیں۔ کبھی خبر آتی تھی کہ 5,000 کا نوٹ جو ہے وہ اسے ختم کر دیا جائے، یہ کرپشن کا باعث ہے، اس سے کرپشن ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ 5,000 کا نوٹ نہیں تھا، کیا اس وقت کرپشن نہیں تھی ہوتی؟ اس وقت رشوت نہیں تھی دی جاتی اور لی جاتی؟ یہ سب ایسے ہی ایک عارضی طور پہ اقدامات ہیں جو کر کے ہمارے افسران، ہماری بیوروکریسی، ہمارے حکمران عوام کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرپشن سے 5,000 کے نوٹ کا کوئی یقین کرے تعلق نہیں ہے۔ جس نے کرنی ہے وہ 10 روپے سے بھی کر لے گا، وہ 20 روپے سے بھی کر لے گا، وہ 1,000 روپے کے نوٹ سے بھی کر لے گا، 500 کے نوٹ سے بھی کر لے گا۔ لوگوں کے تہہ خانوں سے جب کروڑوں روپیہ جن کے برآمد ہوا، ان کا کیا بنا؟ وہ تو آزاد ہے۔ اور یہ تو پھر کہا جائے کہ کرپشن 5,000 کا اس میں کوئی تعلق ہے، اگر ہم نے باقی جو نوٹوں سے کرپشن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے، تو یہ ایک ایسے ہی حکومتی وہ ادارے ہوتے ہیں۔ افسران اپنے ٹی اے بنانے کے لیے ایسی میٹنگیں جو ہیں وہ منعقد کرتے ہیں تاکہ ان کا خرچہ بن سکے، کوئی باہر کے دورے رکھ لیتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے ان کا مصروفیت کا۔ تو اب اور دوسرا ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ نوٹ پلاسٹک کے ہوں گے۔ اب دسمبر تک زمائشی طور پر اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہا گیا کہ وہ کوئی ایسا نوٹ کون سا لے کے آتے ہیں، 1,000 کا لیتے ہیں، 500 کا لے کے آتے ہیں، یا 10 روپے 20 روپے والا لے کے آتے ہیں، وہ لائیں گے اور ازمائشی طور پر اسے جب جاری کریں گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے، اس کے سارے فیچر تبدیل کیے جائیں گے۔ اور وہاں پہ قائمہ کمیٹی میں اعتراض اٹھایا گیا کہ ایک طرف حکومت پلاسٹک کے جو بیگز ہیں، شاپر بیگ ہیں، ان پہ پابندی لگا رہی ہے، اور اب نوٹ پلاسٹک کے لائے جا رہے ہیں۔ تو وہاں یہ بحث و مباحثہ ابھی جاری ہے، دیکھیں اس بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو 5,000 کا نوٹ بند ہو یا نہ ہو، لیکن
یہ جو کہنا ہے کہ جی 5,000 کے نوٹ سے کرپشن ختم ہو جائے گی، یہ بالکل جھوٹ ہے، بلکہ سفید جھوٹ ہے، اور ایسے ہی قوم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ جو لیتا ہی 1,000 روپیہ رشوت ہے، اس نے 5,000 کا کیا کرنا ہے؟ یا جو 500 روپیہ لیتا ہے، جو سڑکوں پہ کھڑے ہوئے اہلکار ہیں، جو 100 200 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، انہیں 5,000 سے کیا تعلق واسطہ؟ لہٰذا یہ بند ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی ملک پہ، ملک کے معاشیات پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ یہ دو خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور اس بارے میں آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔